غفلت کی زندگی جینے والوں سنو، غفلت کی زندگی ہم جی رہے ہیں، دنیا کے سامنے ہم دکھاوا کرتے ہیں، دنیا ہمیں اچھا کہے، مزہ تو تب ہے جب ہم خالق کی نظر میں اچھا بننے کی کوشش کریں۔ ہم دکھاوا کرتے ہیں، دنیا ہمیں اچھا کہے، نہیں، یہ دھوکہ مت دو اپنے آپ کو، یہ دھوکہ تم دنیا کو دے سکتے ہو، اپنے آپ کو دے سکتے ہو، خالق کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ یہ ڈھونگ مت کرو، دنیا ہمیں اچھا کہے، دکھاوا مت کرو، دنیا اچھا کہے یا برا کہے کیا فرق پڑتا ہے؟ دنیا نے خدا کو نہیں چھوڑا، برا کہنے میں انبیاء کو نہیں چھوڑا، دنیا کیا کہتی ہے اسے چھوڑو، خالق کی نظر میں اچھے بن جانے کی فکر کرو، خالق کی نظر میں اچھے بننے کی طاقت اپنے اندر پیدا کرو۔ یہ غفلت کی زندگی جینا چھوڑ دو، ورنہ غفلت کی موت کے لیے تیار رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ پچھلے جمعہ ہم نے اسی ٹاپک پر بات کی، آج بھی اسی پر بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان سے، ایمان والوں سے مخاطب ہے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ قابل غور، قابل ذکر بات یہ ہے کہ اللہ کا خطاب کافروں سے نہیں کہ ڈرو آگ سے، عذاب قبر سے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس سے خطاب فرمایا؟ ایمان والوں سے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کا خوف و خشیت اختیار کرنا یہ کس کا شیوا ہے؟ ایمان والوں کا، یہ طریقہ ہے ایمان والوں کا، یہ علامتیں ہیں ایمان والوں کی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ڈر کہتے کس سے ہیں؟ جانتے ہیں آپ؟ کسی ناپسندیدہ، یعنی جس کو آپ پسند نہیں کرتے، ایسے کام کے ہو جانے کے اندیشے کو، کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ ڈر۔ پھل کاٹتے ہوئے انگلی نہ کٹ جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ ڈر۔ چولہا جلاتے ہوئے وہ آگ جو ہے وہ ہاتھ میں نہ لگ جائے، تو وہ جو دل میں اندیشہ ہے اسی کو ڈر کہتے ہیں۔ لیکن اللہ کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے نیازی، کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے بے نیاز، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب، اس کے خوف اور اس کی طرف سے آنے والے عذاب کے، یعنی جو عذاب نازل ہوتا ہے، عذاب کے نازل ہونے سے دل میں جو کیفیت پیدا ہو، جو اضطراب، بے چینی، دل کی دھڑکنیں تیز ہو جائیں، جو گھبراہٹ ہوتی ہے، اسے اللہ کا خوف کہتے ہیں۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، اللہ کا خوف دنیا و آخرت کی تمام بھلائیوں کی اصل ہے، یعنی جو بھلائیاں آپ کرتے ہیں ان تمام کی بنیاد، ان تمام کی اصل، ان تمام کی جڑ کیا ہے؟ ارے بولو یار، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر۔ تمام بھلائیاں دنیا و آخرت کی
ان سب کی اصل جو ہے، ان سب کی بنیاد، ان سب کی جڑ ہے اللہ کا خوف۔ اس لیے قرآن نے آپ دنیا و آخرت کی بھلائیوں کے حقدار بن جائیں، مستحق بن جائیں، اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ نے بار بار اہل ایمان کو سمجھایا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیابی تمہیں حاصل ہو، دنیا کی بھلائیاں حاصل ہو اور آخرت کی بھی بھلائیاں تمہیں حاصل ہو جائیں۔ اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اللہ کا ڈر، ڈرو اللہ سے تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو، تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ اور ایک جملہ جو میں نے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا، مخلوق کا ڈر آپ کے دل میں نفرت پیدا کرتا ہے، عداوت پیدا کرتا ہے، لیکن خالق کا خوف، خالق کا ڈر نفرت و عداوت نہیں بلکہ عشق پیدا کرتا ہے، اللہ کا قرب پیدا کرتا ہے، اطاعت و فرما برداری کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا نہ ہو، خوف پیدا نہ ہو، تب تک بندہ بھلائیوں سے دور رہتا ہے، سعادت سے دور رہتا ہے۔ جہاں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو تو پھر وہ بھلائی کے قریب آتا ہے، نیکیوں کے قریب آ جاتا ہے۔ قرآن نے ہمیں جھنجھوڑا بار بار، انبیاء کرام کی سیرت کو دیکھیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء امت کا تذکرہ سنیں، ان کی سیرت کو پڑھیں۔ اللہ کے خوف نے، اللہ کی خشیت اور تقوی نے انہیں دنیا کے ڈر، دنیا کے خوف سے آزاد کر دیا، بے نیاز کر دیا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ لا خوف علیہم، قرآن کہتا ہے نا، وہ جو مشہور آیت پاک، الا ان اولیاء اللہ، کہ وہ جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، وہ انبیاء بھی ہیں، اللہ کے دوست انبیاء کرام بھی، صحابہ، صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء کاملین، یہ اللہ کے دوست۔ قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے لا خوف علیہم، دنیا میں ان پر کسی چیز کا خوف نہیں، ولا هم يحزنون، نہ دنیا میں کسی چیز کا خوف اور نہ آخرت میں وہ پریشان ہوں گے، نہ آخرت کا انہیں غم ہوگا، نہ آخرت کی انہیں ٹینشن، نہ آخرت کا انہیں فکر ہوگی۔ کیوں؟ ان اولیاؤہ الا المتقون، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت، اللہ کے خوف نے دنیا کے غم اور آخرت کی فکر سے انہیں بے نیاز کر دیا ہے۔ درود پاک پڑھیں محبت کے ساتھ، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ اللہ کا خوف بندے کو مضبوط کر دیتا ہے، اللہ کا ڈر بندے کو مضبوط کرتا ہے، دنیا کا ڈر آپ کو کمزور بناتا ہے، لیکن خالق کا ڈر اور خوف آپ کو کیا کرتا ہے؟ مضبوط کر دیتا ہے۔ اچھا، ڈر کی پھر 3 قسمیں علماء نے بیان کی، اللہ کے خوف کی، اور جو گردنیں جھکا کر جنت کی سیر پر ہیں، میری گزارش ہے بیدار ہو جائیں، درود پاک پڑھیں بآواز بلند محبت کے ساتھ، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ میں آپ سے مخاطب ہوں، میری طرف دیکھو آپ، مزہ تو تبھی آئے گا نا جب آنکھوں میں آنکھیں ملا کر بات کریں، لہذا گردن جھکا کے نہیں، آنکھیں ملا کر سنو، میری طرف دیکھو، میں آپ سے مخاطب ہوں۔
علماء نے خوف کی 3 قسمیں بیان کی، 3 کیٹیگری۔ پہلی جو خوف کی قسم ہے وہ یہ ہے کہ عذاب کے واقعات سن کر، جہنم کے حالات کو سن کر بدن میں کپ کپی طاری ہو تھوڑی دیر کے لیے، لیکن گناہوں سے بچنے کا جذبہ اور نیکیوں کی توفیق پھر بھی نہ ملے۔ یہ سب سے کمزور جو ہے وہ ڈر ہوتا ہے، اور یہی کیفیت ہم میں سے اکثر لوگوں کی۔ جمعہ میں آپ حاضر ہیں، علماء کرام کے بیانات سنتے ہیں، عذاب کے واقعات، جہنم کے حالات سن کر بدن کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے، کپکپی پیدا ہوتی ہے، ایمان چارج ہوتا ہے، لیکن مغرب تک چارجنگ ہوتی ہے ایمان کی بیٹری کی، لیکن کب تک؟ مغرب تک۔ جیسے ہی دن ڈوبا، جمعہ کا دن ختم، وہ چارجنگ بھی ختم۔ یہ سب سے کمزور جو ہے ڈر ہے۔ دوسری قسم اس سے تھوڑی اونچی، یہ ڈر ایسا ہے کہ جو اللہ کا خوف بھی پیدا کرے اور نیکیوں کی توفیق بھی پیدا کر دے، اور اللہ کی ذات سے امید بھی پیدا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری بخشش فرما دے گا۔ معتدل خوف، یہ بہت کم لوگوں کے حصے میں آتا ہے، یعنی سن لیا تو زندگی کے حالات بھی جو ہے وہ بدل جائیں، چینج ہو جائیں۔ معتدل، یہ دوسری کیٹیگری۔ تو کوشش یہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو دوسری قسم ہے، یہ دوسری قسم کا جو خوف ہے یہ ہمارے دلوں میں پیدا کر دے۔ اور جو تیسری کیٹیگری ہے نا، تیسرا جو خوف ہے وہ یہ ہے کہ عذاب کو سن کر، قیامت کے حالات کو سن کر، قبر کے عذاب کو سن کر، جہنم کی ہولناکیوں کو سن کر بندہ امید ہی چھوڑ دے۔ دہشت ایسی طاری ہو، ڈر ایسا پیدا ہو کہ بندہ جینے کی طرف ہی چھوڑ دے، ایسا ڈر پیدا ہو جائے کہ جینے کی خواہش ہی ختم ہو جائے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ جو خوف ہے نا، یہ مت مانگو، بلکہ وہ جو دوسری کیٹیگری والا جو خوف ہے کہ اعمال کی توفیق بھی مل جائے اور اللہ سے امید بھی رہے کہ وہ بخش دے گا، وہ کرم فرمائے گا، وہ جو تیسری کیٹیگری ہے نا، یہ بہت کم لوگوں کے حصے میں آتی ہے۔ روایتوں میں ہے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے خلیل، ہمارا کیا مزاج ہے، اور ذرا دیکھیں جو اللہ کے قرب والے لوگ ہیں ان کی کیا کیفیت تھی، ان کے دلوں میں کیسا اللہ کا ڈر اور خوف تھا، ہمارا مزاج کیا ہے، اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کا معاملہ کیا ہوتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کھڑا ہوتے نماز کے لیے تو خوف خدا سے اس قدر آہو وزاری، گریہ وزاری کرتے تھے کہ دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی، اور سینے میں جو گڑگڑاہٹ کی آواز ہوتی تھی وہ 1 میل تک لوگوں کو سنائی دیتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سینے میں جو گڑگڑاہٹ کی آواز رونے کی ہوتی، خدا کے خوف سے وہ 1 میل تک کے لوگ سنتے تھے۔ یہ حال تھا حضرت خلیل اللہ علیہ السلام، خلیل اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے کتابوں میں ہے، ایک مرتبہ آپ 60,000 کے مجمع سے مخاطب تھے، 60,000 لوگ آپ کا خطاب سن رہے تھے، اور ٹاپک تھا حضرت داؤد علیہ السلام کا خوف خدا، خشیت الہی۔ آپ نے جب خوف خدا پر خطاب فرمایا، مجمع تاب نہیں لا سکا، 60,000 میں سے 30,000 لوگ اسی وقت جاؤ بہت ہو گئے، خدا کے خوف کو سن کر سانسیں ختم ہو گئی، دنیا سے رخصت ہو گئے، خدا کے خوف کے واقعات کو سن کر۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، وہ یحییٰ علیہ السلام جن کی پاک دامنی، جن کے تقوی اور طہارت کی گواہی اللہ کا قرآن دیتا ہے، ذرا اٹھا کر دیکھیں قرآن پاک۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو
بن جایا کرتی تھی، اللہ کے خوف سے ہچکی بن جاتی، اور آپ کے جو آس پاس کا منظر ہوتا تھا، جو درخت ہوتے آپ کے پاس، آپ کے آس پاس جو درخت پیڑ پودے وغیرہ، یہاں تک کہ وہ کنکریاں زمین کی اور وہ پتھر بھی آپ کے ساتھ ہی وہ خوف خدا سے رونے لگ جاتے تھے۔ یہ کیفیت حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ہوتی کہ آپ کے ساتھ ہی آس پاس کی ساری چیزیں خدا کے خوف سے مچلنے اور تڑپنے لگ جایا کرتی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے حوالے سے ہے، خدا کے خوف سے اس قدر روتے تھے کہ آنکھوں کی بینائی ہی ختم ہو گئی۔ بینائی سمجھتے ہیں؟ آنکھوں کی روشنی ہی آپ کے کتابوں میں ہے کہ وہ ختم ہو گئی، یہ لگ بھگ کم ہو گئی۔ خدا کے خوف سے اس قدر آپ آنسو بہایا کرتے تھے۔ اور آئیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنیں۔ ایک جنازے میں تشریف لے گئے، دفن کرنے کے بعد بیٹھے رہے سرانے، حالات اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا؟ جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کائنات کی کوئی شے جن سے چھپی نہ ہو، پوشیدہ نہ ہو، قبر کے حالات کیسے چھپ سکتے ہیں؟ رونے لگے، اور اس قدر روئے کہ وہ جو قبر کی مٹی تھی نا، وہ مٹی گیلی ہو گئی، جیسے پانی چھڑکنے سے قبر کی مٹی گیلی ہوتی ہے، ایسے نم ہو گئی قبر کی مٹی۔ اور پھر فرمایا صحابہ سے، میرے صحابہ قبر کے عذاب سے ڈرو، اور دنیا میں رہتے ہوئے یہ جو زندگی اللہ نے عطا فرمائی ہے، قبر کی تیاری کرو، قبر کی تیاری کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام معصوم ہے نا، فرشتے معصوم، جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار، سید الملائکہ، اللہ کی بارگاہ کے مقرب، بارگاہ رسالت میں ایک مرتبہ حاضر تھے، جہنم کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب سے جہنم کو پیدا کیا گیا، جہنم بنائی گئی، کہتے ہیں یا رسول اللہ جہنم کے خوفناک مناظر کو دیکھنے کے بعد جو ڈر پیدا ہوا ہے خدا کا، جو خوف پیدا ہوا ہے۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ فرشتے کوئی گناہ نہیں کرتے، اور جب گناہ نہیں کرتے تو عذاب کا ڈر کیسا؟ جب گناہ ہی نہیں ہے، غلطیاں ہی نہیں ہیں، خطائیں نہیں ہے، جرم نہیں ہے، عصیاں نہیں ہے، پاپ نہیں ہے، کوئی غلطی ہی نہیں، تو ڈر کیسا، خوف کیسا؟ لیکن یہ جو سرمایہ ہے نا، سرمایہ یہ دولت ہے، یہ جو خوف ہے نا اللہ کا، یہ سرمایہ ہے، سرمایہ یہ دولت ہے، اور جو جس کے حصے میں یہ دولت آ جائے وہ دنیا کی ہر دولت سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ یہ سرمایہ ہے، دولت ہے اللہ کی طرف سے۔ آپ نے کیا سمجھا خوف خدا کو؟ یہ دولت ہے، ایسا سرمایہ ہے جس کے حصے میں یہ سرمایہ آ جائے، جس کے حصے میں یہ دولت آ جائے، پھر دنیا کی کسی دولت کی اسے ضرورت نہیں ہے۔ حضرت بایزید بستامی سے رب نے پوچھا تھا کیا چاہتے ہو؟ دیکھو میں نے کہا نا کہ یہ سرمایہ ہے، دولت ہے خدا کا خوف، اور جس کے حصے میں آ جائے، جس کے حصے میں آ جائے پھر اسے کسی دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ہوتا ہے جب خوف پیدا ہوتا ہے خدا کا؟ حضرت بایزید بستامی سے رب پوچھ رہا ہے کیا چاہتے ہو؟ تو یہ مقام کیسے ملا، یہ قرب کیسے ملا کہ رب جو ہے وہ بندے سے پوچھ رہا ہے کیا چاہتے ہو؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، خالق جو ہے مخلوق سے پوچھے، اللہ بندے سے پوچھے، معبود جو ہے عابد سے پوچھے بتا کیا چاہتا ہے۔ یہ قرب کیسے حاصل ہوتا ہے؟ یہ قرب حاصل ہوتا ہے اللہ کے خوف کی وجہ سے، یہ مقام ملتا ہے اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ کیا چاہتے ہو؟ حضرت جبرائیل کی بات چل رہی تھی نا، کہتے ہیں یا رسول اللہ
جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو بنایا ہے کوئی پل ایسا نہیں گزرا، کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا، کوئی دن کوئی رات ایسی نہ گزری جب خدا کے خوف کی وجہ سے، اس ڈر کی وجہ سے کہیں کوئی گناہ مجھ سے نہ ہو جائے اور اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے کہیں خدا کے عذاب کا، عذاب کا، غضب کا شکار نہ بن جاؤں اور کہیں خدا کے عذاب کی وجہ سے جہنم میں نہ ڈال دیا جائے۔ یہ جبرائیل کہہ رہے ہیں، جو سید الملائکہ ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، اس خوف کی وجہ سے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا جب خدا کے خوف سے یہ پلکیں نہ بھیگی ہوں، جب خدا کے خوف سے یہ پلکیں، یہ آنکھیں نہ روئی ہوں، جب خدا کے خوف سے یہ آنکھیں گیلی نہ ہوئی ہو، ایسا کوئی لمحہ میری زندگی میں آج تک نہیں گزرا ہے۔ یہ حال جو جتنا اللہ کے قریب ہے نا اتنا ہی خدا کا خوف، خدا کا ڈر جو ہے، تقویٰ ان کے سینوں میں ہے، اور اسی تقوی نے، اسی ڈر نے انہیں حق کی بارگاہ کا قرب عطا کیا، قریب کر دیا، اللہ کے رب کے قریب کیا۔ اور پھر جو رب کے قریب ہو، جو رب کے قریب ہو، جب خالق ہی راضی ہے تو بندہ پھر کس سے ڈرے؟ جب خالق راضی ہے، مولا راضی ہے، رب راضی ہے، کائنات کی تخلیق کرنے والا راضی ہے، معبود راضی ہے، ساری شکتیاں اور سارے پاور، سارے اختیارات جس کے کنٹرول میں ہے، کائنات جس کی مرضی سے چلتی ہے، جب وہ راضی ہے تو بندہ پھر مخلوق سے کیوں ڈرے؟ ہمارا کیا مزاج ہے، ذرا یہ بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے برگزیدہ بندوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے حضرت سفیان ثوری کا۔ حضرت سفیان ثوری ایسا وقت آیا کہ پیشاب کے راستے خون بہنے لگا، ایک یہودی طبیب کو دکھایا گیا، یہودی ڈاکٹر بڑا ماہر تھا، اسے دکھایا گیا، لایا گیا، اسے نبض دیکھی اور نبض دیکھنے کے بعد وہ رونے لگا، کہتا ہے میرے پاس ان کا علاج نہیں ہے۔ حضرت سفیان ثوری کی نبض دیکھنے کے بعد وہ یہودی طبیب کہتا ہے کہ میرے پاس ان کا علاج نہیں۔ احباب نے پوچھا، گھر والوں نے پوچھا کہ تمہارا نام چلتا ہے دنیا حکمت میں، بڑے ماہر طبیب ہو، نبض دیکھ کر بیماری کا پتہ لگاتے ہو، تمہارے پاس اگر علاج نہیں تو پھر ہم کسے بتائیں اور کس کے پاس لے کر جائیں؟ تو پتہ ہے اس یہودی طبیب نے کیا کہا تھا؟ یہودی طبیب نے کہا ان کی جو کیفیت ہے اس وقت، جو کیفیت ہے نا، وہ جو پیشاب کے راستے خون جاری ہے، کسی مرض کی وجہ سے نہیں۔ سنو، غفلت کی زندگی جینے والوں سنو، غفلت کی زندگی ہم جی رہے ہیں، دنیا کے سامنے ہم دکھاوا کرتے ہیں، دنیا ہمیں اچھا کہے، مزہ تو تب ہے جب ہم خالق کی نظر میں اچھا بننے کی کوشش کریں۔ ہم دکھاوا کرتے ہیں، دنیا ہمیں اچھا کہے، نہیں، یہ دھوکہ مت دو اپنے آپ کو، یہ دھوکہ تم دنیا کو دے سکتے ہو، اپنے آپ کو دے سکتے ہو، خالق کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ یہ ڈھونگ مت کرو، دنیا ہمیں اچھا کہے، دکھاوا مت کرو، دنیا اچھا کہے یا برا کہے کیا فرق پڑتا ہے؟ دنیا نے خدا کو نہیں چھوڑا، برا کہنے نے انبیاء کو نہیں چھوڑا، دنیا کیا کہتی ہے اسے چھوڑو، خالق کی نظر میں اچھے بن جانے کی فکر کرو، خالق کی نظر میں اچھے بننے کی طاقت اپنے اندر پیدا کرو۔ یہ غفلت کی زندگی جینا چھوڑ دو، ورنہ غفلت کی موت کے لیے تیار رہو۔ حضرت سفیان ثوری، دیکھو اللہ کے ولیوں کا حال، ہم بڑا اللہ کے ولیوں کے نام پر ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں، جلسے جلوس،
ان کی بارگاہ میں لنگر نیاز بڑے بڑے ڈی جے اور باجے اور گاجے کے ساتھ جو ہے چادر پوشی کا اہتمام اور انتظام اور انسلام ناچتے ہوئے جا رہے ہیں. اللہ کے ولی کے آستانے پر شرم نہیں آتی ظالموں؟ ڈی جے لگا کر. معاف کیجیے گا میرا مقصد کسی کو برا بھلا کہنا نہیں، کہ یہاں کسی کو برا کہنے کے لیے تھوڑی نہ بیٹھا ہوں. مقصد یہ ہے کہ برائیوں کو چھوڑیں اور اچھائی کی طرف آئیں، صراط مستقیم پر آئیں. اللہ کے ولیوں کے آستانے پر حاضری اس انداز میں ناچتے ہوئے جاؤ گے ڈی جے پر. خدا کی قسم اگر ممکن ہوتا اللہ کی بارگاہ سے اجازت اگر حاصل ہوتی نا، تو جس ولی کے آستانے پر جا رہے ہو وہی قبر سے نکل کر کوڑے لگاتے. رب کی بارگاہ سے اگر اجازت ہوتی نا تو قبر سے نکل کر کوڑے مارے ایسے لوگوں کو. ذرا سمجھو تو صحیح ان کی سیرت کو. اپنی زندگی میں رب کی مرضی کے بغیر انہوں نے کوئی کام کیا ہو تو بتاؤ. پوری زندگی رب کی رضا کی خاطر جنہوں نے فنا کر دی، مقام فنا اپنے آپ کو ختم کر کے اللہ کی رضا کی خاطر جینے پر حاصل ہوتا ہے. اور جب بندہ اپنے نفس پر چھری چلا دیتا ہے نا، تب جو ہے مقام فنا، مقام بقا وہ حاصل کرتا ہے. یہ کیا طریقہ ہے، یہ کیا ڈھونگ ہے؟ فرق ہے دنیا کے وہ جو اور لوگوں کی جینتیاں جلوس اور ارتھیاں نکلتی ہیں نا، فرق ہے ان میں اور ہم میں. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون. جہنمی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے، قرآن کہہ رہا ہے. فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا، لا یستوی اصحاب النار، برابر نہیں ہے جنتی اور جہنمی. اصحاب الجنت هم الفائزون، جو جنتی ہے وہی کامیاب. تو یہ غیروں کی پیروی کرنا بند کرو. کہتے ہیں کہ وہ کرتے ہیں، ہمیں بھی تو موقع ملنا چاہیے. کمپیریزن کس کے ساتھ، برابری کس کے ساتھ؟ نقل کس کی نقل کرنی ہے تو مصطفیٰ کریم کی کریں. ان کی نقل کریں جن کی نقل کرنے والا جنتی ہو جاتا ہے. جہنمیوں کی نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے نوجوانوں. نقل کرنی ہے تو اسے پاک کی کرے، غریب نواز کی کرے، امام اہل سنت پروانہ شمع رسالت امام احمد رضا کی نقل کریں، جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، جن کا چلنا سنتوں کے مطابق، بولنا سنتوں کے مطابق، جن کا سو جانا بھی سنتوں کے مطابق. امام اہل سنت فرماتے کسی ولی کے آستانے پر جاؤ نا تو انداز جو ہے وہ ایک مجرم کو جب پیش کیا جاتا ہے کورٹ میں تو انداز کیا رہتا ہے؟ ہاتھوں میں بیڑیاں، پیروں میں کپکپی ہے، مجھے سزا سنائی جا سکتی ہے، ڈر ہوتا ہے. تم ولی کے آستانے پر جا رہے ہو ناچتے ہوئے، مجرم کی طرح جاؤ، مجرم کی طرح، اور دیکھو پہلے اپنے آپ کو کیا ہے. ہم کھڑے رہو دور، 4 فٹ دور کھڑے رہنے کا حکم ہے. تو سو جاتے ہیں لوگ مزاروں پر، چادر اٹھائی اور گھس گئے اندر. کیا حیثیت ہے تمہاری، کیا اوقات ہے تمہاری؟ اللہ کے ولی کے آستانے سے ایسے لپٹ رہے ہو جیسے تمہارا یار ہے، کوئی دوست ہے کوئی تمہارا. 4 قدم دور کھڑے رہو ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کر، اور سرانے کی طرف سے نہیں، پیروں کی طرف سے آؤ، پیروں کی طرف سے. اور ادب یہ کہتا ہے کہ ڈر اور خوف کی وجہ سے ان کے مقام اور مرتبے کو ذہن میں رکھ کر ہاتھ بھی مت لگاؤ کسی چیز کو. ڈرو ان سے اور کہو ان سے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے. میں مجرم ہوں، آپ کی بارگاہ میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ میرے جرموں کو معاف کروا کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کر دیں. یہ انداز اور یہ طریقہ ہمیں امام اہل سنت نے سکھایا ہے. لوگ آپ کو بدعتی کہتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں نا انہیں بتاؤ سب سے زیادہ بدعتوں کا رد کسی ذات نے کیا ہے تو وہ ہے امام اہل سنت. تو بات سمجھ گئے نا؟ ہاں، وہ جو جلوس اور چادر اور گاگر اور وہ جو سب کرتے ہو تو ادب کے دائرے میں رہو، تب
قبول ہوگا اللہ کے ولی کی بارگاہ میں وہ عمل آپ کا. پہلے ادب سیکھو، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب. ادب کے ساتھ ننگے پیر جاؤ. جیسا کہ روایتوں میں ہے حضرت جنید و بایزید کے حوالے سے کعبہ کی زمین اور طیبہ کی زمین ہوتی تو سانس لینے سے بھی ڈرتے تھے. سانس لینے سے کہ کہیں یہ ہماری سانس کی آواز بھی بارگاہ رسالت میں گستاخی نہ بن جائے، ڈرتے تھے. ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا. یہ وہ بارگاہیں ہوتی ہیں جہاں ذرا سی بے ادبی تباہ کر سکتی ہے پوری زندگی کو، اور جہاں کا ادب جو ہے کتا بھی اگر بادب ہو جائے تو جنتی بن جایا کرتا ہے. تو بتاؤ انہیں جو ناچ ناچ کر جاتے ہیں ڈیجوں پر، یہ کمپیریزن جہنمیوں کے ساتھ بند کرو، جنتیوں کے ساتھ کمپیریزن کرو. اچھوں کی نقل کرو، اچھوں کی نقل تمہیں اچھا بنا دے گی، بروں کی نقل تمہیں وہی لے جائے گی جہاں وہ جائیں گے. تو بات مکمل کر دوں حضرت سفیان ثوری کی. یہ اللہ کے ولیوں کا مزاج دیکھو، پیشاب کے راستے خون بہنے لگا. یہودی ڈاکٹر نبض ٹٹول کر کہتا ہے میرے پاس علاج نہیں. پوچھا تمہارے پاس نہیں تو کہاں لے جائیں؟ وہ کہتا کوئی بیماری نہیں ہے انہیں، خدا کے ڈر اور خوف کی وجہ سے ان کے دل اور جگر کے ٹکڑے ہو چکے ہیں. خدا کے ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے ان کے کلیجے کے ٹکڑے ہو چکے ہیں، اور وہ ٹکڑے جو ہے خون کی شکل میں پیشاب کے راستے نکل رہے ہیں. اللہ کا ڈر اگر تمہیں فجر کے لیے بستر سے نہیں اٹھاتا نا تو سوچو پھر کہاں ہیں آپ. بند کرو سب تماشے، یہ راتوں کو 2-2 بجے تک جاگنا بند کرو، چوراہوں پر بیٹھ کر وقت پر سو جاؤ اور فجر کے لیے اٹھو. اگر یہ جو حالات تمہیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی نہیں ہے، جو حالات ہیں مسجدوں کو قبضہ کر کے مندر بنایا جا رہا ہے، خدا کا گھر سوچو آپ، تھوڑی دیر کے لیے سوچو آپ، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں برسوں سے اللہ کی عبادت ہو رہی اور کوئی آپ سے چھین کر یہاں مورتی لگا دے، کیا ہوگا آپ کا؟ تھوڑی دیر کے لیے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو کیا کیفیت رہے گی. جہاں اللہ کی عبادت ہوتی تھی وہاں پر جو ہے کسی اور کی پوجا پاٹ ہو، برداشت کریں گے آپ؟ تو ہو رہا ہے نا دنیا میں، بھارت میں. تو کیا یہ واقعات آپ کو جگانے کے لیے کافی نہیں؟ اب نہیں جاگتے تو کب جاگو گے؟ جن کو جاگنا تھا وہ ایک مووی پر جاگ گئے پورے بھارت میں. اور یہ سونے والی قوم جو ہے نا، یہ قیامت سے پہلے اللہ کرے کہ جگا دے اسے. جاگو، وقت پر جاگو تاکہ تمہارا وقت اچھا ہو جائے، ہے نا. وقت پر جاگو تاکہ تمہارا وقت اچھا ہو جائے. سوتے رہو گے دنیا سلانا ہی چاہتی ہے تمہیں. بیدار ہو جاؤ، اٹھو نیند سے، جاگو، دیکھو کیا ہو رہا ہے. اور جو عرش و کرسی لوح و قلم کا مالک ہے نا، آؤ اس کی چوکھٹ پر صبح صادق کے وقت میں اپنی نیند کی قربانی دے کر آؤ اس کی چوکھٹ پر ملاؤ اسے، راضی کرو اسے. تو یہ برا وقت جو چل رہا ہے نا، اسے بدلنے کی طاقت جو ہے خدا کے ہاتھ میں ہے، وہی بدل سکتا ہے. تقریریں وہی ہوتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو خدا کے خوف کے 3 درجے ہیں نا، ایک وہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر کے لیے چارجنگ ہو گئی آپ کی مغرب تک، وہ پہلا درجہ. دوسرا یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے جاگ گئے. تو دیکھو کہ ہم کیا حاصل کرتے ہیں ان تقریروں سے، یہ علماء کی محنتوں سے ہم کیا حاصل کرتے ہیں. دیکھو ذرا کون سی جو ہے ڈر کی کیٹیگری اور کون سی قسم ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے. کیا صرف ہم مغرب تک کے لیے جاگے ہیں یا زندگی کی آخری سانس تک کے لیے ہم بیدار ہو چکے ہیں؟ یہ دیکھنا اور محاسبہ کرنا ہمارا کام ہے. جوان سمجھتے ہیں بوڑھے پلے رہے ہوں گے، 10-20 بوڑھے ہے نا، بوڑھے سمجھتے ہیں جوان پلے رہے ہوں گے، بوڑھے بھی غائب اور جوان بھی غائب. خدا کے لیے ایسا مت کرو یار. وہ جوانوں جاگو، جاگو. اگر چاہتے ہو کہ تمہارا فیوچر، تمہارا مستقبل، تمہاری آنے والی نسلوں کا مستقبل اگر اچھا ہو جائے تو جاگو اللہ کو راضی کرنے کے مقصد سے. جاگو نماز فجر کے لیے، سو تو عشاء کی نماز پڑھ کر سو. اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرو، پھر تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ کریم ان باتوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی المرسلین.
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے.